السلام علیکم۔ پرلوز عثمان کے بولنا 145 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیندر علاؤدین کے اشارے پر خنجر ہٹا لیتا ہے اور علاؤدین جرگتائی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کسی نے تعاقب کیا؟ تو جرگتائی کہتا ہے مجھے نہیں لگتا جناب، میں محتاط تھا۔ اس پر بیندر کہتا ہے کیا ہمیں جنگجوؤں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے حضور؟ اس پر علاؤدین کہتا ہے اگر ہم جنگجوؤں میں اضافہ کریں گے تو ہم توجہ محظور کریں گے، راستے میں نگرانوں کی تعداد بڑھانا ہمارے لیے کافی ہوگا، ہم اپنی منزل کی طرف نکلیں گے۔ بیندر صاحب میں چلتا ہوں، شہزادی اب آپ کے پاس امانت ہے۔ یہ کہتے ساتھ علاؤدین نکلنے لگتا ہے تو شہزادی ماریا باہر آ کر کہتی ہے تم نے کہا تھا کہ تم نے سب سامان لے آئے ہو بیندر صاحب۔ شہزادی کو دیکھ کر محمد خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے شہزادی یہاں ہے۔ ادھر شہزادی بیندر سے مزید کہتی ہے مگر کچھ چیزیں یہاں سے غائب ہیں، اور علاؤدین کو جاتا دیکھ کر شہزادی کہتی ہے شہزادے علاؤدین تم جا رہے ہو؟ تو علاؤدین کہتا ہے بیندر صاحب آپ کے پاس رہیں گے۔ پھر شہزادی علاؤدین کے پاس آ کر کہتی ہے کیا تم واپس آؤ گے؟ تو علاؤدین کہتا ہے میں ضرور واپس آؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ شہزادی کو اندر بھیج دیتا ہے۔ انہیں ایسے دیکھ کر گونچا کو بہت غصہ آتا ہے اور محمد کہتا ہے ماں غلط تھی گونچا، علاؤدین تم سے محبت نہیں کرتا، وہ ایسے دلہن کی تلاش میں ہے جو یا تو تیمور کی بیٹی ہو یا پھر شہزادی ہو۔ پھر گونچا کہتی ہے بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر مسئلہ یہ نہیں ہے، بتائیں ہم شہزادی کو کیسے لے کر جائیں گے؟ پھر محمد کہتا ہے ہم تعداد میں کم ہیں گونچا، ہر طرف پہرے دار ہیں۔ سپاہیوں کے ادھر ادھر جانے کے بعد جرگتائی اندر چلا جاتا ہے۔ محمد مزید کہتا ہے اگر ہم نے ابھی ان پر حملہ کیا تو ہم ہار جائیں گے، دو جنگجو چھوڑ کر چلتے ہیں پھر ہم واپس آئیں گے، ان کا ٹھکانہ ہمیں معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں عثمان صاحب بران اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے بالا خاتون اور ہان اور ہولو فیرا کو لے کر وہاں پہنچتی ہیں۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ ہان شرمندہ ہوتے ہوئے کہتا ہے بابا میں، تو عثمان صاحب اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں اب اس کا وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر سرحدی بازار میں سعادت خاتون سردار یعقوب سے کہتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورگلو خان کی پیشکش قبول کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم گورگلو خان پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اس پر سردار کو کہتا ہے کبھی نہیں، لیکن ہمارے ساتھ اس کی دوستی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم سب سے پہلے شہزادے کو تلاش کریں گے۔ سعادت خاتون پوچھتی ہے گورگلو خان کی شادی میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ تو سردار یعقوب کہتا ہے ہم ایک ہی وقت میں خانی ریاست اور بازنطینی ریاست کے اتحادی بن جائیں گے۔ میں عثمان کو ایسی مشکلات سے گزاروں گا جس سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ اس کے پیچھے چلنے والے سرداران ایک ایک کر کے میرے پاس آئیں گے، پہلے محمد اور گونچا کے واپس آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی لمحے گونچا اور محمد اندر داخل ہوتے ہیں اور محمد انہیں خوش ہوتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہمیں شہزادی مل گئی ہے اور میں احتیاطاً دو جنگجو وہاں پر چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر سردار یعقوب کہتا ہے بہت خوب، تم نے اچھا کیا۔ لیکن ماں سے کہتا ہے جلدی سے گورگلو خان کو پیغام بھیجو، شہزادی مل گئی ہے، وہ کل تک ہمارے پاس ہوگی۔ یہ سنتے ساتھ ہی کیوماز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سردار یعقوب کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے جنگجوؤں کو وہاں لے کر آؤ جہاں شہزادی ہے، شہزادی کو جلد سے جلد یہاں لے آؤ۔ مگر محمد گونچا کو نہ لے جانے کا اصرار کرتا ہے تو سردار یعقوب اور سعادت خاتون حیران رہ جاتے ہیں اور سعادت خاتون کہتی ہے محمد یہ کیا ہے، کیا کچھ ہوا ہے؟ جواباً محمد کہتا ہے نہیں اماں، کیا ہو سکتا ہے؟ تو گونچا کہتی ہے اماں میں بتاتی ہوں، یہ مجھے وہاں کیوں نہیں لے جانا چاہتے کیونکہ علاؤدین صاحب وہاں ہے اور شہزادی کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی ہے۔ جواباً محمد کہتا ہے اگر آپ آنے کے لیے اتنا اصرار کرو گی تو مجھے تو یہی رہے گا کہ یہ اسی کے لیے ہے۔ پھر گونچا کہتی ہے جیسے میرے بابا کو بہتر لگے۔ پھر سردار کو محمد کو بھیج دیتا ہے اور گونچا کو نہ جانے کا کہتا ہے۔ اس بات گونچا سے کہتا ہے میں تمہاری ماں کے ساتھ ایک اہم دورے پر جا رہا ہوں۔ عثمان سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا بن گیا ہے اور اب وہ خود کو اعلیٰ عثمان بلاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جب ہم اسے دکھائیں گے کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اسی لمحے کی آواز وہاں آ کر کہتا ہے میرے سلطان اور ہانا ہولوفرا یعنی شہر پہنچ گئے ہیں۔ سردار یعقوب کھڑے ہو کر کہتا ہے بہت اعلیٰ، میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، خاتون تیار ہو جاؤ۔ دوسری طرف یعنی شہر میں عثمان صاحب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔
پھر وہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، اپنے اس عاجز بندے کی مدد فرما، میں ایک ریاست بنانے کا خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ میں اسے حاصل کرنے کی طرف چل رہا ہوں، اس سفر میں مجھے بہت سے ظالموں کا سامنا کرنا پڑے گا، میرے سامنے بہت سے دشمن اور ظالم لوگ ہیں، ان لوگوں کو شکست دینے کے لیے میں صرف آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتا ہوں، اے میرے اللہ اے اللہ، مجھے طاقت اور توانائی عطا فرما دے، میں اپنے دشمنوں کو چاہے وہ پوشیدہ ہوں یا ظاہر، میں انہیں شکست دے سکوں، اے اللہ۔ اور یہ صرف آپ کی ذات ہے جو دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بنانے پر قادر ہے، میرے اللہ میرے لوگوں اور خاندان والوں کو ایمان اور استقامت عطا فرما، اے اللہ میں جانتا ہوں، یقیناً میں جانتا ہوں کہ جتنے بڑے خواب میں دیکھتا ہوں اس کے امتحانات بھی اتنے ہی سخت ہوں گے، اے اللہ میرے خوابوں کو کبھی میرے لیے بوجھ نہ بننے دینا، انہیں میرا ساتھی بنانا میرے اللہ، اور مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دینا، ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ، آمین آمین۔ دوسری طرف کھانے کا دسترخوان لگا ہوتا ہے، تمام سردار اور گورنر وہاں موجود ہوتے ہیں، کیٹے کا گورنر کہتا ہے جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو میں اس محل کو استبل بنانے میں بدل دوں گا، جواباً دوسرا گورنر کہتا ہے اپنے ارادوں اور غصے کو خفیہ رکھیں میرے دوست، ہم ان کی میز پر ہیں، انہیں اس طرح باتیں کرتا دیکھ ستارہ راز کہتے ہیں گورنرز ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، جواباً کیٹے کا گورنر کہتا ہے وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ اسی دفعہ عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں، پھر سب کو خوش آمدید کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر گورنر سے کہتے ہیں اگر آپ ایسے ہی ایک دوسرے پر تلواریں اٹھاتے رہیں گے تو منگول سب کو مٹا دیں گے، مجھے بتائیں کہ آپ نے اس معاملے میں پوچھ گچھ کی ہے؟ پھر ایک گورنر کہتا ہے قسطنطنیہ میں میرے ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے جو معلومات آپ نے فراہم کی ہیں وہ بالکل سچ ہیں۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ سچ ہے۔ پھر دوسرا گورنر کہتا ہے میرا دماغ یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ شہنشاہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہاں معاہدے خون سے لکھے جاتے ہیں، شہنشاہ آپ کی طرف سے اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ لوگوں کو قربان کر رہا ہے، منگول ہمیں کچل ڈالیں گے اور اپنی فتح کے طور پر آپ کے سر لے جائیں گے، وہ آپ کی زمینیں بھی آپ سے چھین لیں گے۔ پھر دوسرا گورنر کہتا ہے لیکن جب تک شہزادی آپ کے قبضے میں ہے تب تک یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیٹے کا گورنر لیون کہتا ہے کیا ایک عظیم گورنر اپنی زندگی چھوڑ کے مقروض کر دے؟ ہاں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ وہ ہماری دیواروں کو کبھی پار نہیں کر سکتے۔ اس پر عثمان سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں گورنر لیون، منگولوں نے آپ کی یہ بے خوف باتیں نہیں سنی، کیا آپ کے محل میں زنگ لگ گیا ہے؟ وہ میدان سطح مرتفع میں رہ رہے ہیں، مزید یہ کہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی دیواریں پار نہیں کر سکتے، تو ہمیں بتائیں کہ سمرقند، کونیا اور بغداد کیا ان کی دیواریں مضبوط نہیں تھی؟ بتائیں مجھے، یہ واضح ہے کہ آپ ابھی تک نہیں جانتے کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ یقیناً ہر شخص اپنے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ منگول کسی پر رحم نہیں کھاتے، وہ سب کو کچل ڈالتے ہیں، اسی لیے میں آپ سب کو بتا دوں کہ آپ کے پاس ابھی وقت ہے، اگر تم میرے حکم کے ماتحت آ جاؤ تو چاہو کہ میں تمہارے لوگوں کو اپنی قوم سمجھو اور میں ان کی حفاظت کروں گا، مت بھولنا اب کی بار یہاں ایک ریاست ہے اور تمہارا مستقبل ہمارے جھنڈے کے نیچے ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری ریاست نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر باری باری تمام گورنرز کہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم ایک ہی جھنڈے تلے متحد ہوں گے۔ اسی لمحے سپاہی باسبور اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے حضور مہمان، مگر ہولو فیرا کی خالہ سے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو جاتی ہے، خالہ کو دیکھتے ساتھ ہی ہولو فیرا ڈر کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ہولو فیرا کی خالہ کہتی ہے میں اوہیویا ہوں، ہولو فیرا کی خالہ عثمان صاحب، اور میری بیٹی ابھی مجھے واپس کرو ورنہ میں تمہارا شہر برباد کر دوں گی۔ یہ سن کر ملعون خاتون کہتی ہیں ہوش میں آؤ خاتون، تم بغیر جج کے یہاں داخل ہوئی اور اب یہ سب کر رہی ہو، جو تم کہہ رہی ہو یہ کیسے کرو گی؟ یہ سن کر اس کے پیچھے آنے والا سردار یعقوب کہتا ہے میرے ساتھ کریں گی۔ سردار یعقوب کو دیکھ کر عثمان صاحب غصے میں مسکرا دیتے ہیں اور سردار یعقوب کہتا ہے کیا آپ کوئی سوال ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ بس کس کی کمی ہے، یہ لیں وہ آ گیا، خوش آمدید یعقوب بے۔